سنا تھا۔ آج بھی انشاءاللہ ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ نکاح میں ایجاب و قبول کے احکام، یعنی نکاح کرنے میں ایک طرف سے آفر ہوتی ہے اور دوسری طرف سے آفر کی قبولیت ہوتی ہے۔ تو آفر کرنا نکاح کے لیے کہنا کہ بھائی آپ نے فلاں لڑکی سے نکاح کیا، لڑکی کا وکیل یا لڑکی کا قاضی لڑکے سے پوچھتا ہے کہ آپ نے فلاں نام کی لڑکی جو کہ فلاں کی بیٹی ہے اس سے کتنے مہر کے اوپر نکاح کیا ان گواہوں کی موجودگی میں، تو یہ جو ہے یہ ایجاب کہلاتا ہے۔ اور لڑکا کہتا ہے کہ ہاں میں نے قبول کیا، یہ قبول کہلاتا ہے۔ تو آج ایجاب و قبول، آفر کرنا اور قبول کرنا، اس کے حوالے سے ہم جو شرعی احکام ہیں وہ سنیں گے۔ نکاح کے ارکان میں ایجاب و قبول ہے۔ نکاح کے رکن ہی یہ دو ہیں، پہلا ایجاب اور دوسرا قبول۔ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، لڑکی کی طرف سے بھی لڑکے کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے فلاں کی بیٹی فلاں سے نکاح کیا، لڑکا ہاں کر دے، یا لڑکے کی طرف سے لڑکی سے پوچھ لیا جائے کہ فلاں کا بیٹا جس کا نام یہ ہے آپ نے اس سے یہ مطلب مہر کے عوض نکاح کیا، لڑکی کے لیے ہاں نے قبول کیا۔ تو دونوں طرف سے یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ رکن دو ہی ہیں، ایک ایجاب آفر کرنا اور دوسرا قبول۔ مثلا ایک کہے میں نے اپنے کو تیری زوجیت میں دیا، کوئی بھی کہے لڑکی کی طرف سے یا لڑکی کی طرف سے، دوسرا کہے میں نے قبول کیا، یہ نکاح کے رکن ہیں، دو رکن ہیں۔ پہلے جو کہے وہ ایجاب ہے اور اس کے جواب میں دوسرے کے الفاظ کو قبول کہتے ہیں۔ یہ کچھ ضرور نہیں کہ عورت کی طرف سے ایجاب ہو، مرد کی طرف سے قبول، بلکہ اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کر دیا کہ لڑکے کی طرف سے لڑکی سے پوچھا جا سکتا ہے اور لڑکی کی طرف سے لڑکے سے پوچھا جا سکتا ہے۔ بعض ایسی صورتیں بھی ہیں جن میں ایک ہی جملے سے نکاح ہو جائے گا، ایجاب و قبول دونوں ایک ہی جملے میں ہو جائیں گے۔ بعض ایسی صورتیں بھی ہیں، مثلا چچا کی نابالغہ لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور ولی یہی ہے، چچا نہیں ہے، اس کی بیٹی ہے اور اس سے خود نکاح کرنا چاہتا ہے، اور کیونکہ ظاہر ہے چچا کا تایا بھائی بھی ہے، مطلب رشتہ بھی ہے، تو ولی بھی یہی ہے، اور کوئی مطلب دادا وغیرہ کوئی لڑکی کا ولی نہیں، یہی ولی ہے۔ اور ولی جو ہے جو لڑکی کا چچا یا تایا داد ہے وہ خود اپنے آپ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اس کی صورت یہی ہے کہ دو گواہوں کے سامنے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں نے اس سے اپنا نکاح کیا، کیونکہ ولی یہی ہے، ولی ہی اجازت دے گا اور ولی بھی خود ہے اور نکاح بھی خود ہی کرنا چاہتا ہے، تو بس یہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنے مہر کے عوض اس سے یعنی اپنے چچا کی لڑکی سے نکاح کیا، تو یہ دونوں ایجاب و قبول دونوں ہو گئے۔ صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ میں نے اس سے اپنا نکاح کیا، یا لڑکی یا لڑکا لڑکی دونوں نابالغ ہیں اور ایک ہی شخص دونوں کا ولی ہے، یا مرد و عورت دونوں نے ایک شخص کو وکیل کیا، اس ولی یا وکیل نے یہ کہا کہ میں نے فلاں کا فلاں کے ساتھ نکاح کر دیا، ہو گیا، دونوں نے، یا تو دونوں نابالغ ہیں اور ان کا دادا ہے، تایا ہے، چچا ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ نکاح کر رہا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دونوں کا آپس میں نکاح کیا، نام لے کے فلاں کی بیٹی فلاں کا، فلاں کی بیٹی فلاں کا، فلاں کے بیٹے فلاں کا، ان کا آپس میں نکاح کیا، تو یہ ایک ہی جملے میں ایجاب و قبول دونوں ہو گئے، کیونکہ دونوں کا ولی یہی ہے۔ یا دونوں لڑکی لڑکا کسی کو وکیل بنا دیں، کیونکہ آپ ہمارا جیسے لڑکی کی طرف سے وکیل ہوتا ہے تو لڑکے کی طرف سے بھی کوئی وکیل بن جائے، لڑکی کی طرف سے بھی کوئی وکیل ہو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دونوں کا آپس میں نکاح کیا، تو یہ ایک ہی جملے میں ایجاب و قبول دونوں ہو گیا، کیونکہ یہی آفر کرنے والا، ایجاب کرنے والا اور یہی قبول کرنے والا۔ اس ولی یا وکیل نے
یہ کہا میں نے فلاں کا فلاں کے ساتھ نکاح کر دیا، تو ان سب صورتوں میں قبول کی کچھ حاجت نہیں، دونوں ہو گئے۔ دولہا اور دلہن موجود ہوں، ایک نے ایک پرچے پر لکھا میں نے تم سے نکاح کیا، دوسرے نے بھی لکھ کر دیا کہ میں نے قبول کیا، یا زبان سے کہا میں نے قبول کیا، نکاح نہ ہوا۔ یعنی اس طرح نکاح نہیں ہوگا کہ ایک لکھ کے دے دے اور دوسرا بھی اس کے جواب میں لکھ دے کہ ہاں میں نے نکاح یعنی قبول کیا۔ لڑکا کہے، لڑکا لکھ کے دے دے، دونوں موجود ہیں ایک ہی محفل میں، اور اس نے لکھ کے دے دیا کہ میں نے فلاں سے تم سے نکاح کیا، اتنے مہر کے بعد لڑکی بھی اس کے جواب میں لکھ دے کہ میں نے قبول کیا، تو یہ نکاح نہیں ہے۔ یا ایک لکھ کے دے دوسرا ہاں کر دے، زبان سے کہتے ہیں، تب بھی یہ نکاح درست نہیں ہے۔ درود پاک پڑھنے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔